السلام علیکم ویورز، میں ڈاکٹر فوزیہ عنبر قریشی ہوں، پروفیسر اینڈ HOD گائنی ڈپارٹمنٹ شالامار ہاسپٹل۔ آج میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ تھیم وہی ہے کانٹراسیپٹیو میتھڈ، یعنی مانع حمل یا خاندانی منصوبہ بندی کے طریقے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے انجیکشن فیملی پلاننگ۔ انجیکشن فیملی پلاننگ وہ ایک خصوصی انجیکشن ہے ہارمون کا، جو کہ انٹرامسکولر دیا جاتا ہے۔ 1 منتھلی بھی اویلیبل ہے، یعنی 1 مہینے کے وقفے سے ہر ماہ میں ایک انجیکشن، یا ہر 2 ماہ میں ایک انجیکشن، یا ہر 3 مہینے میں ایک انجیکشن۔ تینوں ورائٹیز ہیں، اور یہ جو ان میں سب سے زیادہ پاپولر انجیکشن ہے وہ ہے 3 منتھلی انجیکشن، جو ہر 3 مہینے کے بعد لگایا جا سکتا ہے، لیکن باقی دونوں بھی پاپولر ہیں۔ اور اس انجیکشن میں ایک خصوصی ہارمون ہے، فیمیل ہارمون، جس کا نام ہے پروجسٹروجن۔ پروجسٹرون ہارمون کی ایک خصوصی مقدار ایک انجیکشن کے اندر ہوتی ہے۔ انٹرامسکولر انجیکشن لگاتے ہیں، اور اس کا لگانے کا پرپز فیملی پلاننگ کرنا، خاندانی منصوبہ بندی کرنا، بچوں کی پیدائش کے درمیان وقفہ کرنا، یہ سارا اس کا مقصد ہے اس انجیکشن کو لگانے کا۔ انجیکشن فیملی پلاننگ ایک بہت کارآمد طریقہ ہے۔ سب سے زیادہ جو فائدہ جن خواتین کو فیملی پلاننگ انجیکشن سے ہوتا ہے وہ ہیں دودھ پلانے والی خواتین۔ دودھ پلانے والی خواتین، یا وہ جن کا ابھی سیزیرین سیکشن ہوا ہو یا ابھی ڈیلیوری ہوئی ہو، اور وہ ایک ایفیکٹو یا مستند اور کارآمد منصوبہ بندی کا طریقہ اختیار کرنا چاہتی ہوں، اور بچے کی پیدائش کے 1 ہفتے کے اندر اندر پہلا انجیکشن لگ جائے تو بہترین ہوگا۔ ادروائز اگر تب نہ لگ پائے تو بچے کی پیدائش کے 1 ماہ کی مدت مکمل ہونے پر لگوایا جا سکتا ہے، یا چھلا ختم ہونے سے جسٹ پہلے۔ اس انجیکشن کا یہ فائدہ ہے کہ یہ ماں کے دودھ پلانے کے عمل کے اوپر قطعاً اثر انداز نہیں ہے۔ اس سے مدر کی دودھ پلانے کی کیپیسٹی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اور اس سے بیبی کے فیڈ کے اوپر یا دودھ کے اوپر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس کا مقصد تو یہی ہے کہ، اور اس کا طریقہ کار، یعنی کہ اس کا جو میکینزم آف ایکشن ہے وہ بھی یہی ہے کہ مدر کی اووری کے اندر میچیور ایگ نہ بن پائے، اور ان کی یوٹرس کی جو اندر لائننگ جہاں پہ کہ حمل ٹھہرنا ہوتا ہے، وہ لائننگ اتنی شرنک کر جائے کہ وہاں پہ حمل نہ ٹھہر پائے۔ نہ ایگ بنے گا اور نہ ہی یوٹرس کے اندر امپلانٹ ہو پائے گا۔ تو یہ طریقہ ہے کہ جس سے کہ خاندانی منصوبہ بندی اچیو ہوتا ہے ہمارا آبجیکٹیو، اور ہم ان پلانڈ یا ان وانٹیڈ پریگنینسی سے بچے رہتے ہیں۔ تو یہ دودھ پلانے والی ماؤں کو کے لیے بیسٹ سوٹیبل میتھڈ ہے۔ اس کے علاوہ ان کپلز کے لیے یہ بیسٹ سوٹیبل میتھڈ ہے جو اپنی فیملی سائز کمپلیٹ کر چکے ہیں، بٹ سٹل وہ ایک لانگ ٹرم ایفیکٹو بٹ ریورسیبل کانٹراسیپشن چاہتے ہیں۔ یہ انجیکشن اگر ہر 3 مہینے کے بعد اگر لگتا رہتا ہے تسلسل سے، اور یہ اگر 1 سال میں جیسے 4 انجیکشن اگر لگ جاتے ہیں، تو سال بھر کا تو وقفہ تو ہونا یقینی بات ہے، لیکن یہ وقفہ 1.5 سال یا 1.25 سال تک بھی محیط ہو سکتا ہے، اس لیے کہ لانگ ٹرم ایفیکٹو کانٹراسیپشن ہے۔ فوراً ریپڈ ریٹرن ٹو فرٹیلیٹی نہیں ہے۔ ان 4 انجیکشن کا اثر اگلے سال بھر کے دوران بھی بتدریج ایکسٹینڈ کرے گا، اور آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ وہ خواتین بھی جو ورکنگ مدرز ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ہمارا 2 سے 3 سال کا وقفہ ہو جائے، ان کے لیے بھی یہ طریقہ بہت زیادہ سوٹیبل ہے۔ یہ ریورسیبل میتھڈ ہے۔ اس کے بعد جب انجیکشن کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور ریگولر پیریڈز آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر دوبارہ وہ ماں بن سکتی ہیں، اور ان کی تمام صلاحیت وداؤٹ اینی ڈیمیج واپس ہو جاتی ہے پریگننٹ ہونے کی۔
اس طریقہ کار کے ساتھ کیا سائیڈ ایفیکٹ ہیں؟ اگلا سوال آف کورس مدرز سب سے پہلے یہی پوچھتی ہیں کہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہوگا. جو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بیبی کے فیڈ کے اوپر اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہے. اس کے علاوہ چونکہ میجورٹی دودھ پلانے والی مدرز کے پیریڈز یا تو بند ہو جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں مقدار میں بہت زیادہ، اس انجیکشن کا بھی یہی افیکٹ ہے کہ یا تو پیریڈز بند ہو جائیں گے، نہیں آئیں گے یا کم ہو جائیں گے. تو یہ اس کے وہی ایفیکٹ ہیں جو کہ دودھ پلانے والے ماؤں کے نیچرل بھی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر ایک درمیان میں پہلے انجیکشن کے بعد یوٹرس میں مینسس کے نظام کو سیٹ ہونے میں یا بیلنس ہونے میں 3 سے 4 مہینے کا عرصہ درکار ہوتا ہے. اس لیے زیادہ تر پیشنٹس کو میں یہ گائیڈ کرتی ہوں کہ انجیکشن کے بعد پیریڈز کو ریگولر ہونے میں یا سیٹ ہونے میں 3 منتھس لگیں گے. میکسیمم اگر سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں جیسے کہ ارریگولر مینسٹرول اسپاٹنگ، بلیڈنگ کا کوئی ایک آدھا اسپاٹ بغیر کسی ریگولیرٹی کے ارریگولر بیسس پر اگر کبھی بلیڈنگ یا اسپاٹنگ ہو گئی ہے تو یہ سائیڈ ایفیکٹ دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر صرف پہلے 3 ماہ میں ہی ہوتا ہے. جیسے ہی 3 مہینے کے بعد نیکسٹ انجیکشن لگتا ہے اس کے بعد وہ سائیڈ ایفیکٹ ختم ہو جاتا ہے یا آٹومیٹک ٹریٹ ہو جاتا ہے اور خود بخود جو ہے پیریڈز کا نظام یا تو اس طرح سیٹ ہو جاتا ہے کہ پیریڈز نہیں آتے، بند ہو جاتے ہیں، یا اس طرح سیٹ ہوتا ہے کہ دیر سے آتے ہیں اور کم مقدار میں آتے ہیں. یا ایوری وومن ہیز ڈفرینٹ انڈیویجول سسٹم مینس پیریڈس کی ریگولیرٹی کا، تو ہم کبھی بھی ایک کو دوسرے سے کمپیئر نہیں کر سکتے. لیکن موسٹ آف دا ٹائم یہ میکسیمم مناسب طریقے سے اس کو 1 سے 2 سال کا کامیاب وقفہ ہو جاتا ہے اگر پیریڈز بند ہو جائیں یا کم ہو جائیں تو. اور یہ ینگ مدرس کے لیے بھی اتنا ہی سوٹیبل ہے جتنا ذرا ایج 35 یا 40 کی ایج والی مدرس کے لیے بھی بیسٹ سوٹیبل ہے، جہاں پہ کہ ایسٹروجن ہارمون نہ دے پائیں اگر ان کو ہائی بلڈ پریشر یا ڈائبٹیز کی کوئی شکایت ہے، لیکن انجیکشن ایسی صورت میں پھر بھی دیا جا سکتا ہے اور اس کے لیس سائیڈ ایفیکٹس ہیں. ایک سائیڈ ایفیکٹ جو نظر آتا ہے وہ ہے فلوئڈ ریٹینشن. باڈی میں پانی کی جو کومولیشن زیادہ ہو جاتی ہے، ایسے تھوڑی سی سویلنگ ہاتھوں میں یا پیروں میں ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی. ہر ایک فیمیل کو ہر قسم کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا. اگر تھوڑی بہت فلوئڈ ریٹینشن ہوتی ہے باڈی میں تو وہ بھی ایک ریگولر ایکسرسائز کے ذریعے ٹیمپریریلی اس پہ کنٹرول پایا جا سکتا ہے. اس لیے کہ اٹ از اے ٹیمپرری سائیڈ ایفیکٹ. جب دوا بند کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹک وہ سائیڈ ایفیکٹ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے اس سے ریلیٹڈ مزید کوئی سوالات ہیں تو آپ کنسلٹیشن کے لیے تشریف لا سکتی ہیں یا کامنٹ دے سکتی ہیں یا کویسچنز اگر آپ کے ہوں گے تو I'll be happy to answer them. آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.